حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوا نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک اپنے مسلے پر بیٹھا رہے۔ کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تو نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 647۔ سعید بن مسیب اور ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو۔ ترجمہ: فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 648۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 651۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بس اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے ہیضے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ یا کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے، اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا کتنا ثواب ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرہ ڈالا جائے، تو لوگ ان کے لیے قرہ ہی ڈالا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 653۔ حمید طویل نے بیان کیا، کہا مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہے تاکہ نماز با جماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا اجاڑ دینا برا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مجاہد نے کہا، سورہ یاسین میں وَأَثَارَهُمْ سے قدم مراد ہیں، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 656۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مسلے پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانے نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 659۔